شادی کے ایک ہفتے بعد آدھی رات کو اچانک کسی آواز پر آنکھ کھلی۔ اپنے بستر کی دوسری جانب سے عجیب خراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈر کر فوراً اٹھ بیٹھی۔ جلدی سے لیمپ آن کیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، کیونکہ یہ خرخراہٹ کی آوازیں تو میرا شوہر نکال رہا تھا، کیونکہ وہ تو میرا نام نجمہ ہے۔ ہم اپنے والدین کی 5 بیٹیاں تھیں۔ جو بھی سنتا کانوں کو ہاتھ لگا لیتا۔ ہائے 5 بیٹیاں، اتنا بڑا بوجھ! اور اوپر سے ستم یہ تھا کہ میرے والد کچہری میں کلرک کا کام کیا کرتے تھے، اور ایک لڑکی کتنی تنخواہ ہوتی ہے یہ آپ سبھی کو اندازہ ہوگا۔ اور پھر ستم کا یہ سلسلہ یہیں تک محدود نہیں تھا۔ 5 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ دنیا والوں کی نظر میں میرا باپ بہت ہی کمزور اور لاچار انسان تھا، کیونکہ دنیا میں اس کا سہارا بننے کے لیے کوئی بھی بیٹا نہیں تھا، اس کا بازو بننے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ اور پھر ایک اور بڑی آزمائش کا ہمیں سامنا تھا۔ وہ آزمائش تھی میری بہن فاطمہ کی شادی شدہ زندگی کی۔ میری بہن فاطمہ یوں تو مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہم سب بہنوں نے صرف پرائمری تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ آج سے تقریباً 5 سال پہلے میرے والدین نے فاطمہ کی شادی کی تھی، مگر افسوس کہ فاطمہ کے سسرال والے بہت ہی خرانٹ لوگ نکلے۔ اس کا شوہر نہ صرف نشئی اور جواری تھا، بلکہ فاطمہ کو مارنا پیٹنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ بلا وجہ وہ فاطمہ پر آئے دن ہاتھ اٹھاتا۔ فاطمہ کا چہرہ اور جسم نیل کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ میرے ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ فاطمہ اپنے گھر میں بس جائے، مگر فاطمہ خاموشی سے اپنے نشئی اور جواری شوہر کی مار پیٹ بھی برداشت کر رہی تھی۔ لیکن ایک اور بڑی بات تھی جس کی وجہ سے فاطمہ اپنے سسرال والوں کے طعنے بھی برداشت کرتی تھی، اور وہ تھی فاطمہ کی بے اولادی۔ آخر کار فاطمہ کی شادی شدہ زندگی کے 5 سال گزر جانے کے بعد میرے ماں باپ نے ہار مان لی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہماری بیٹی کی اولاد بھی نہیں ہے تو وہ پھر آئے روز اس نشئی اور جواری شخص کی مار کیوں کھائے۔ گو کہ میرے ماں باپ نے یہ فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا، مگر اپنی بیٹی کے نیل کے نشانات سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کر آخر کار انہوں نے یہ بھاری فیصلہ کر ہی لیا اور فاطمہ کو گھر واپس لے آئے۔ چند ماہ بعد اس کے شوہر نے طلاق بھی بھیج دی۔ یوں میرے ماں باپ ایک بیٹی کو بیانے کے بعد پھر سے اب 5 بیٹیوں کا بوجھ لیے ہوئے تھے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اب فاطمہ کا رشتہ کرنا محال تھا۔ جو بھی رشتہ آتا وہ فاطمہ کی پہلی شادی کے بارے میں ضرور پوچھتے، طلاق کس وجہ سے ہوئی یہ بھی پوچھتے، اور پھر سوچ کر جواب دینے کا کہتے، اور دوبارہ کبھی پلٹ کر واپس نہ آتے۔ آخر کار میرے ماں باپ نے یہاں بھی ہار مان لی اور فاطمہ کو چھوڑ کر میرا رشتہ کرنے کی ٹھانی۔ حالانکہ فاطمہ بھی جوان تھی، لیکن اس کے ماتھے پر جو یہ طلاق کا داغ لگ چکا تھا، معاشرے کو یہ نامنظور تھا۔ بالآخر میرا رشتہ دیکھنا شروع کیا گیا، اور میرے لیے میرے ماں باپ نے منور کو پسند کیا۔ منور کی فیملی بھی بہاول نگر شہر کی رہنے والی تھی۔ منور 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ بڑے 2 بھائی شادی شدہ تھے اور علیحدہ گھروں میں آباد تھے۔ منور کے والدین دونوں حیات تھے اور وہ اپنے آبائی گھر میں رہائش پذیر تھے۔ منور ایک کمپنی میں اچھی نوکری بھی کر رہا تھا۔ میرے والدین کو یہ رشتہ کسی نعمت سے کم محسوس نہیں ہوا اور میرے لیے فوراً ہاں کر دی گئی، اور پھر محض 4 ماہ کے اندر میں منور کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر آ گئی۔ شروع کے دنوں میں مجھے محسوس ہوا کہ زندگی تو بڑی گل و گلزار ہے، مگر جلد ہی یہ خوش فہمی بھی ختم ہو گئی۔ ابھی میری شادی کو محض 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک رات شاید آدھی رات کا وقت تھا، میں گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک خوف کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ یہ خوف کچھ آوازوں کا تھا۔ عجیب طرح کی آوازیں تھیں، جیسے کوئی کھرکھراہٹ تھی، جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی اور اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ یہ آواز کس چیز کی ہے، مگر مسلسل وہ کھرکھراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ میں اتنا خوف زدہ ہو چکی تھی کہ دم ساج کر کچھ لمحے تو وہیں چپ چاپ لیٹی رہی، لیکن پھر جب ان خوفناک آوازوں کے آنے کا سلسلہ نہ رکا تو میں نے وہیں لیٹے لیٹے بیڈ کی دوسری جانب ہاتھ بڑھایا جہاں میرے شوہر لیٹے ہوئے تھے۔ ایک بار ہاتھ کو گھمایا
کچھ آگے سڑک کر دوسری بار ہاتھ کو گھمایا، مگر میرے شوہر تو اپنی جگہ پر موجود ہی نہیں تھے۔ ان کی جگہ سے بیڈ خالی تھا اور اس چیز نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا تھا۔ جب ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ میں کمرے میں اکیلی ہوں اور یہ خوفناک آوازیں مسلسل آ رہی ہیں، تو میرا دل اس قدر تیز رفتاری سے دھڑکنے لگا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی میرا دل حلق سے باہر آ جائے گا۔ میرا سانس خشک ہو رہا تھا۔ ملا کر بہت ہمت کرنے کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی اور لیمپ جلایا۔ جیسے ہی کمرہ روشن ہوا تو میں نے دیکھا میرا شوہر واقعی نہ صرف بیڈ پر موجود نہ تھے بلکہ کمرے میں بھی موجود نہیں تھے، اور وہ خرخراہٹ کی آوازیں بیڈ کی دوسری جانب سے آ رہی تھیں۔ میں ڈرتے ہوئے کانپتے بدن کے ساتھ بیڈ سے نیچے اتری، بنا جوتے پہنے دبے پاؤں چلتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب پہنچی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی، جو نہایت خوف کا شکار تھی کہ یہ خرخراہٹ کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ مگر جیسے ہی میرے سامنے فرش پر نظر پڑی تو وہ میرے شوہر منور تھے، جو شاید بیڈ سے نیچے گر گئے تھے۔ وہ زمین پر پڑے تھے، ان کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور یہ خوفناک آوازیں میرے شوہر کے منہ سے برآمد ہو رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل دہل چکا تھا اور میرے حلق سے ایک بلند چیخ برآمد ہوئی۔ میں اتنی بلند آواز میں چیخی تھی کہ ٹھیک 2 منٹ بعد میری ساس سسر جو ساتھ والے کمرے میں تھے، کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ہڑبڑائے ہوئے انداز میں مجھ سے پوچھنے لگے، بہو کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ میں نے روتے ہوئے منور کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ دیکھیے منور کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ بیڈ سے نیچے گر گئے ہیں۔ میری ساس اور سسر تیز قدموں سے آگے بڑھے۔ جلدی سے ان دونوں نے منور کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ میری ساس اپنے دوپٹے سے منور کا چہرہ صاف کرنے لگی اور میرے سسر نے جلدی سے ہمارے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا۔ وہاں کچھ دوائیاں پڑی تھیں۔ وہ دوائیاں تیز رفتاری سے اپنے ہاتھ پر نکالنے لگا۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر گلاس میں پانی ڈالا اور انہوں نے وہ دوائیاں منور کے منہ میں پھینک کر جلدی سے اسے زبردستی پانی پلایا۔ دوائیاں نگل لینے کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد منور کی حالت سنبھلنے لگی۔ اس کا ٹیڑھا چہرہ اب سیدھا ہو چکا تھا، ٹیڑھے ہاتھ پاؤں آہستہ آہستہ سیدھے ہو رہے تھے اور اس کی حالت دھیرے دھیرے سنبھل رہی تھی، اور میرا خوف بھی اب کچھ حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن حیرت اپنی جگہ موجود تھی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، منور کو کیا ہوا تھا اور وہ یہ دراز دوائیوں سے کیوں بھرا پڑا ہے؟ کیا منور کو کوئی بیماری تھی؟ اگر اسے اتنی خوفناک بیماری تھی تو ہم سے چھپایا کیوں گیا؟ ہمیں شادی سے پہلے منور کی بیماری سے آگاہ کیوں نہیں کیا گیا؟ حیرت اور خوف کے ساتھ ساتھ بہت سے سوالات نے بھی میرے دل و دماغ میں جگہ بنا لی تھی۔ میں اب تک اپنی جگہ پر ہکا بکا اور حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ منور کی حالت بہتر ہوئی تو میری ساس سسر اپنی جگہ سے اٹھے۔ میری ساس میری طرف بڑھی، کندھے ہاتھ پر رکھے ہوئے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، اس نے یقیناً آج دوائی ٹائم پر نہیں لی ہوگی، اس لیے اسے یہ دوڑا پڑا ہے۔ میں اس قدر حیرت کا شکار تھی کہ ان سے کوئی سوال بھی نہ کر سکی، ان سے یہ پوچھ بھی نہ سکی کہ آخر یہ دوا کس چیز کی لیتے ہیں۔ مجھے تسلی دینے کے بعد میری ساس اور سسر تو کمرے سے جا چکے تھے، مگر مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں ابھی حیرت اور خوفزدہ نظروں سے منور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ منور آنکھیں بند کیے اپنی جگہ پر پرسکون انداز میں لیٹے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا، مسکرایا اور کہنے لگے، ارے تم اب تک کھڑی ہو، بیٹھ جاؤ، کب تک کھڑی رہو گی؟ میں مردہ قدموں چلتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب بھاگی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی، مگر میرا ذہن اب تک معاف تھا، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ منور کچھ دیر آنکھیں بند کیے لیٹے رہے، پھر انہوں نے کچھ دیر بعد میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، لیٹ جاؤ تم بھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی سیدھے ہو کر لیٹ گئے اور مجھے لائٹ بند کرنے کا کہا۔ میں نے چپ چاپ لائٹ بند کر دی اور میں بھی اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے میں منور کے خراٹے گونج رہے تھے۔ وہ گہری نیند سو چکے تھے، مگر میری نیندیں تو اڑ چکی تھیں۔ ساری رات ایک پل کے لیے بھی میری آنکھ نہ لگ سکی اور میں انہی سوچوں میں الجھی رہی۔
صبح ناشتے کے وقت ہی میں نے منور کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے میں نے مدھم سی آواز میں کہا، منور، رات آپ کو کیا ہوا تھا؟ منور مصروف سے انداز میں ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، پاس ہی اخبار بھی کھول رکھا تھا۔ میری بات سن کر انہوں نے ایک پل کے لیے میری طرف دیکھا اور پھر ذرا سا مسکرائے اور کہنے لگے، ارے ہاں، وہ مجھے اصل میں دورے پڑتے ہیں، دوا کھا رہا ہوں میں، بس کبھی کبھار یوں ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد منور پھر سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے اور اخبار میں گم ہو گئے۔ میں الجھن زدہ نظروں سے منور کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے ایک بار پھر سے ان سے سوال کیا کہ یہ دورے آپ کو کب سے پڑ رہے ہیں؟ کیا شادی سے پہلے؟ میرا سوال سن کر منور نے پھر ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ اب کی بار وہ کچھ سنجیدہ نظر آئے اور کہنے لگے، ہاں، شادی سے پہلے سے ہی پڑتے ہیں مجھے یکدم غصہ آنے لگا، لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہوئے اگلا سوال کیا، اگر آپ کو یہ دورے شادی سے پہلے پڑتے تھے تو آپ لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے تھا، آپ لوگوں نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی کیوں؟ باتوں کے دوران منور ناشتہ ختم کر چکے تھے۔ انہوں نے تولیے سے ہاتھ صاف کیے اور بڑی ڈٹھائی سے مسکرا کر کہنے لگے، ارے تم بھی کمال کرتی ہو، بتا دیتے تو پھر میری شادی کیسے ہوتی، مجھے اتنی پیاری بیوی کیسے ملتی؟ جواب دینے کے بعد منور اٹھے، اپنی بائک کی چابی اٹھائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ اپنی نوکری پر جا چکے تھے اور میں حیران پریشان اپنی جگہ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فراڈ۔ میرے شوہر کو مرگی کے دورے پڑتے تھے اور وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ، اور مجھے اس چیز کا علم ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اتنی بڑی بات ہم سب گھر والوں سے چھپائی، صرف اس لیے کہ اگر وہ بتا دیتے تو پھر منور کی شادی کیسے ہوتی۔ اور میرا کیا؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں میں نے ہاتھوں کی پشت سے رگڑ کر صاف کیا اور پھر برتن اٹھانے لگی، مگر میں اتنی بے بس تھی کہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دن یوں ہی آہستہ آہستہ گزرنے لگے۔ ہماری شادی کو 3 ماہ گزر گئے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری بھی دی، مگر سچ کہوں تو میں خوش نہیں تھی۔ میرے دل میں خلاصہ پیدا ہو چکا تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں 6 ماہ کی حاملہ تھی جب منور کو نوکری سے نکال دیا گیا، کیونکہ منور کو وہاں نوکری کے دوران شفٹ کے دوران دورہ پڑ گیا تھا، لہٰذا اسے اس نوکری سے نکال دیا گیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ نوکری منور کی 6ٹھی نوکری تھی۔ اس سے پہلے وہ 5 جگہ سے نکالا جا چکا تھا۔ وہ کوئی بھی کام ایک جگہ پر ٹک کر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ دورہ اسے کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں پر بھی پڑ جایا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ نوکری سے نکالا جاتا تھا۔ اور اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، منور کی نوکری جا چکی تھی اور اب وہ ایک بار پھر سے نوکری کی تلاش میں تھا، اور نوکری ملنا کتنا مشکل کام ہے یہ تو آپ سبھی جانتے ہی ہیں۔ اسی طرح میری ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور اب ہم دونوں ایک بیٹی کے ماں باپ بن چکے تھے۔ ذمہ داری بڑھ چکی تھی، مگر نوکری تو ہاتھ سے جا چکی تھی، پریشانی بھی بڑھ چکی تھی۔ گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی۔ بالآخر میں نے سلائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ چھوٹے بچے کے ساتھ یہ کام بھی بہت مشکل تھا، مگر پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تو کچھ کرنا ہی تھا۔ میں نے لوگوں کے کپڑے سینے شروع کر دیا۔ صبح اپنا کام ختم کر کے جلدی سے مشین رکھ کر بیٹھ جاتی اور سلائی کرنے لگتی، جس سے تھوڑا بہت گھر کا خرچ پانی چل رہا تھا۔ اور اب جب میں اپنے ماں باپ کے پاس گئی، انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا، انہیں منور کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ منور کی اس بیماری کے بارے میں جان کر میرے والدین بھی ہکا بکا رہ گئے تھے، مگر میرے ماں باپ خاموش نگاہوں اور فک چہروں کے ساتھ میری بات سنتے رہے۔ کسی نے اپنے منہ سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتی تھی کہ میرے ماں باپ مجھے گھر نہیں بٹھا سکتے، کیونکہ پہلے سے میری ایک بہن گھر بیٹھی ہے، اور اب اگر میں بھی گھر چھوڑ کر یہاں آ جاؤں گی تو میری باقی بہنوں کی شادی ناممکن ہو جائے گی، کیونکہ ان دنوں میرے والدین میری تیسری بہن کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، اور مجھے اپنے والدین کے بوڑھے کندھے اور جھڑیوں زدہ چہرے دیکھ کر
ان پر ترس بھی آتا تھا، جو اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے اپنے فرض ادا کر رہے تھے، اور اگر بیٹیاں گھر چھوڑ کر پھر سے واپس آ جائیں تو والدین کی یہ کندھے مزید جھک نہیں تھے۔ اپنے والدین کی مجبوری کو بھی میں سمجھ رہی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یہ سوچ کر کہ اب یہ مشکل مجھے تمام عمر کاٹنی تھی۔ چند دن والدین کے پاس گزارنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ چکی تھی، اور اب زندگی ایک بار پھر سے اسی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ میری شوہر منور صبح تیار ہوتے گھر سے نکل جاتے اور سارا دن نوکری کی تلاش میں گزارتے، اور پھر شام کو مایوس چہرے کے ساتھ گھر واپس آ جاتے۔ میں اور میری ساس گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر سارا دن لوگوں کے کپڑوں پر سلائی اور کڑھائی کرتی تاکہ گھر کا کچھ گزر بسر چل سکے۔ چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کا کام اور کپڑوں کی سلائی بہت ہی مشکل لگتا تھا، مگر کرنا تو تھا۔ ان سب کے دوران میں تو گھن چکر بنتی جا رہی تھی۔ میں سارا دن کام میں جٹی رہتی تھی، اور رات کو تھک ہار کر جب بستر پر گرتی تو بدن تھکن سے چور ہو رہا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی۔ منور سکون سے سو جاتا، میری بیٹی بھی میرے پہلو میں سکون سے سوئی رہتی تھی، مگر سوچوں کی یہ ناک مجھے ساری رات ڈستے۔ میں ساری رات یہ سوچتے ہوئے گزار دیتی تھی کہ آخر میرا کیا قصور تھا، مجھے کس گناہ کی سزا ملی۔ اگر منور کے گھر والے اس کی بیماری کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیتے تو شاید یہ رشتہ نہ ہوتا، شاید میں آج کسی اور جگہ پر سکون زندگی گزار رہی ہوتی، مگر شاید نہیں، کیونکہ ماں کہتی ہے صبر کرو بیٹی، یہ تمہاری قسمت ہے، قسمت سے لڑا نہیں جا سکتا۔ دھیرے دھیرے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ شاید یہی میری قسمت ہے، اور مجھے اب تمام عمر صبر ہی کرنا ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔